السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ آج پاکستان میں، کشمیر میں، آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی اور کشمیری آباد ہیں، یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے اسے اپنی یونین ٹیریٹری کا حصہ بنا لیا تھا، اپنے آئین میں اس نے ترمیم کی تھی۔ جب سے اس دن کو ہم یوم استحصال کشمیر کے طور پر مناتے ہیں اور مسلسل عالمی برادری سے اور خود بھارت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر کی نہ صرف جو پوزیشن تھی وہ بحال کی جائے، بلکہ کشمیر کا جو استصوابی رائے کا حق ہے وہ ان کشمیریوں کو دیا جائے کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں اس پر موجود ہیں۔ پاکستان دنیا بھر کے فورمز پر کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت کرتا ہے، لیکن بھارت کی طرف سے ظلم، جبر اور زیادتی ایک معمول بنی ہوئی ہے اور سالوں سے بنی ہوئی ہے۔ کشمیر پاکستان کے لیے تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے، پاکستان کی شہرگ ہے۔ بھارت اسے اپنا اٹوٹ انگ کہتا ہے۔ اب صورتحال وہاں پر ہے کہ جہاں انڈیا بیٹھا ہے وہاں انڈیا ہے، جہاں پاکستان بیٹھا ہے وہاں پاکستان ہے، اور دونوں ہی طرف کشمیری جو ہیں وہاں پر کچھ نہ کچھ انریسٹ پایا جاتا ہے۔ طاقت اس دور میں، اس دنیا میں طاقت سب سے اہم چیز ہے۔ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہی اپنی مرضی کے فیصلے کروا پاتا ہے، لیکن نہ اتنی طاقت بھارت کے پاس ہے، نہ اتنی طاقت پاکستان کے پاس ہے کہ ہم جنگ کے ذریعے ایک دوسرے سے علاقوں کو چھین سکیں۔ تو حل یہی ہے کہ ترقی کریں، ملک پراسپیرٹی ہو، قرضوں پر ملک نہ چل رہے ہوں، تبھی کہیں جا کر اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو پاتی ہیں۔ ہمارے سامنے مثال موجود ہے ویسٹ ایشیا کی جنگ کی، یہ جہاں پر 6واں مہینہ اس جنگ کو ہو رہا ہے، 5 مہینے مکمل ہو چکے ہیں۔ ایران امریکہ کے مقابلے میں کوئی بڑی طاقت نہیں ہے۔ پاکستان کے سامنے بھی ایک ایران فوجی اعتبار سے ایک چھوٹی طاقت ہے، پاکستان اس سے زیادہ فوجی طور پر مضبوط ہے، لیکن ایران نے اپنے انفراسٹرکچر بنایا، اپنے تعلیمی ادارے بنائے، اپنے سائنٹسٹ پیدا کیے، اس نے سوسائٹی پر خرچہ کیا اور سوسائٹی کو پر انویسٹ کرنے کے بعد اس کو جو شیپ دی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج وہ ایک سپر پاور کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اور وہاں پر بھی ایک بار یہ اچھی خبر آ رہی ہے اس دفعہ کہ پھر سے ایک امن کا دور وہاں پہ شروع ہونے والا ہے۔ 60 روز کا امن وہاں پر قائم ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی اس کے باقاعدہ اعلان ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طاقت بہت ضروری ہے۔ ہمیں آج کے دن جب ہم یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں، ہم ویسٹ ایشیا کی جنگ کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بدلتی ہوئی دنیا کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ ضرور اس پر بات ہونی چاہیے کہ پاکستان کے اندر ابھی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے جیسے بیانات آئے کہ ہمیں سسٹم کو ریسیٹ کرنا ہوگا، ہمیں انتظامی یونٹس کی طرف جانا ہوگا یا صوبوں کی طرف جانا ہوگا، یہ سسٹم کلیپس کر چکا ہے۔ تو اسی حوالے سے بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے کشمیر کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ ہم پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے درمیان ثالثی کروا سکتا ہے، جنگ بند کروا سکتا ہے، اتنے بڑے مسئلے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن کشمیر کے مسئلے پر پاکستان اور بھارت آپس میں بات نہیں کرتے۔ بھارت ہمارے اندر اندازی کروا رہا ہے، دہشت گردی کروا رہا ہے، اور ہم دنیا کے سامنے تو ضرور اس کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ہم خود کیا کچھ کر سکتے ہیں اور جو کر سکتے ہیں وہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر کمانڈو ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب، سر بہت شکریہ آپ کا۔ عطا شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر سفارتکار ہیں۔ ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ، ماہر بین الاقوامی امور، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ تینوں سے میں، کیونکہ آپ جن ایریاز کو پر گفتگو کرتے ہیں وہاں ملک کے لیے بات کرتے ہیں، بحیثیت ہم پاکستانی بات کرتے ہیں، تو ایئر کمانڈر صاحب پاکستان بحیثیت پاکستانی ہماری فوجی صلاحیتیں بہت اچھی ہیں، ہماری قوت بہت اچھی ہے، ہم سفارتی طور پر بہت بہتر ہیں، لیکن اندرونی جو مسائل ہیں وہ کہیں اوور شیڈو کرتے ہیں ہماری دفاعی صلاحیتوں کو، ہماری سفارتی کوششوں کو، جو ملک کے اندر اس وقت صورتحال ہے۔ جی بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے انوائٹ کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام ملک جو ایک جغرافیائی سوورینٹی ہوتی ہے جس کا ہم نے دفاع کیا پچھلے آپ نے دیکھا، لیکن ایک اکنامک سوورینٹی بھی ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ آپ کی اسٹرینتھن ہوتی ہے اکنامک سوورینٹی کی، اتنا ہی زیادہ آپ بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں اپنی ریلیونس یا انفلوئنس دنیا کے سامنے منوانے کے لیے۔ اور ظاہر ہے جتنا زیادہ آپ اسٹرگلنگ چیلنجنگ سچویشن میں ہوتے ہیں، چاہے پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، اکنامک سٹیبلٹی ہو،
تو وہ آپ کی ایک اوور آل جو آپ کی انفلوئنس ہوتا ہے دنیا میں اس کو بھی افیکٹ ہوتی ہے. آپ کی اپنی بیک اپ ہوگا ایک کشننگ کا فائنینشلی, اپنی فورسز کو بھی تبھی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ فائنینشلی اسٹیبل ہوں گے, تبھی آپ دنیا میں ایک ریلیونس گین کر سکتے ہیں. دنیا جو ہے اکنامک کنورجنس کی وجہ سے ہندوستان کو پریفرنس دیتی آئی. پچھلے سال سے پہلے ہمیں دنیا, خاص طور پر ہندوستان نے یہ ریلیونٹ کرنے کی کوشش کی تھی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جتنی زیادہ چیلنجنگ آپ سچویشن میں ہوں گے اتنا ہی آپ کا کمپرومائزڈ ہو جائے گا اسٹینس. تو یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ایک سیلف سفیشنسی کی طرف ہمیں جانا بھی چاہیے. دنیا ایک ایسے خطے پہ کھڑی ہے جتنا زیادہ, جیسے میں نے عرض کیا کہ ہندوستان کی طرف کیوں کنورج کرتی تھی, کیونکہ ایک ایلیمنٹ آف سوورینٹی, اکنامک سوورینٹی کے سینس میں سمجھتا ہوں بہتر پوزیشن پر رہا ہے. بہت سارے ممالک اس لیے کنورج کرتے ہیں ہندوستان کی طرف, ان کی اکنامک ٹائز آپس میں ہیں, ان کی ریلیونس زیادہ ہے, بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں, وہ ایک بنیادی وجہ ہے. ٹھیک, تو ڈاکٹر شازیہ آپ فرمائیے گا کہ اس وقت ملک کے اندر اسسٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے, تو کیا یہ لازمی ہو چکا ہے, ضروری ہو چکا ہے کہ ملک کو اگر ترقی کرنی ہے, کیونکہ اس وقت ملک قرضوں میں پھنستا چلا جا رہا ہے, ملک میں معیشت کا پہیہ نہیں چل رہا, زراعت بھی ڈکلائن پر ہے, سروسز سیکٹر جو ہے وہ تھوڑا سا پرفارم کرتا ہے, اوور آل ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ اچھی نہیں ہے. تو ہمیں بیرونی دنیا کو جو چیلنجز ہیں, ہمارے سیکیورٹی چیلنجز ہیں, ان سے نمٹنے کے لیے سسٹم ریسیٹ ہونا لازمی ہو گیا ہے. لیکن جو ہمارے سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان کے لیے تو ہمارا سسٹم پورا انٹیکٹ ہے. اس سسٹم میں تو ایز سچ ہمیں بیرونی تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں, اندرونی طور پہ مسائل ہیں, اور وہ مسائل جو ہیں وہ سسٹم کی اوور ہالنگ سے ہی جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. مجھے بہت حیرت ہوئی جب یہ بات جو ہے اب پاور کوریڈور میں بھی کوئی اکا دکا آوازیں آپ کو سنائی دیتی ہیں. مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ جب شروع میں آرٹیکل اخباروں میں لکھنے شروع کیے تھے, ان میں سے چند ایک میں میں نے بڑے نپے تلے لفظوں میں یہ بڑے سنبھلتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ ہمارے سسٹم کی پوری جو ہے وہ ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے, اور یہ بھی کوئی آج سے کوئی 7-8 سال پرانی بات ہے. اور سسٹم سے اس وقت میری مراد تھی, اور آج بھی یہی, کہ ہماری جو خاص طور پہ سول ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے ہمارا جو گورے کا دیا ہوا, وہ بالکل کام نہیں کر رہا ہے. تو اس کو کام, ایک تو یہ کہ یا پھر وہ کام کرے, یا پھر یہ کہ اس کے رہنے کی کوئی لاجک نہیں. اور خاص طور پہ ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ ایک ایسا وائٹ ایلیفینٹ ہے جو کہ نہ تو کام اس طرح سے کرتا ہے اور نہ ہی کرنے دیتا ہے. اور بظاہر جو اینٹیٹیز جو ہیں جن پہ توپوں کا رخ جن کی طرف ہوتا ہے, خاص طور پہ پولیٹیشنز ہو گئے, ہمارے جو ہیں وہ سیکیورٹی کے ادارے ہو گئے, تو عوام کا سارا رخ جو ہے وہ ہمیشہ انہی کی طرف ہوتا ہے. اور یہ ایک پارٹی چپ کر کے کونے میں, پنجابی کا ہمارا محاورہ ہے کہ ایک بچہ پورا جو ہے وہ آگ شاگ لگا کے تو کونے میں بیٹھا ہوا ہے, تو ماں نے پوچھا ہے کہ کس نے ماچس کی تیلی جلائی, تو کہتے ہیں جی میں کچھ نہیں کیتا, میں تو دہی پیا کھانا. تو یہ ہمارے جو بیوروکریٹ ہے نا, یہ بیٹھ کے کونے میں ان سے جب پوچھو کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا, ہم تو کونے میں بیٹھے ہوئے چپ کر کے, ہم نے تو دہی شکر کھا رہے ہیں, ہمیں سے زیادہ کچھ پتا نہیں. اور ان کو سب پتا ہے. یہ ہمارے پورے اسٹرکچر کے نہ چلنے کے پیچھے ان کا بہت بڑا کیا اسٹرکچرل چینجز ڈاکٹر صاحبہ, کیا چینجز, یعنی دیکھیں میں تو اب یہ بات بہت سے لوگوں کو بہت بری لگے گی, میں تو یہ جو پورا CSS کا سٹرکچر ہے, یہ پورا جو بیوروکریسی ہے, یہ پورا جو ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, یہ سارا, میں اس کو بالکل اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے خرچے بہت زیادہ ہیں, کام یہ کرتے نہیں ہیں, اور پھر یہ اتنے زیادہ ڈیپ ہیں, ان کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ یہ کسی کو کام کرنے بھی نہیں دیتے ہیں. تو جو یہ حکومتوں کو ان کے ساتھ آپ نے ریسنٹلی دیکھا نہیں کہ کیسے وفاق نے جو ہے وہ اسلام آباد میں پتہ نہیں 100 کتنے بلین جو ہیں وہ دے دیے ہیں اسی بیوروکریسی کو, کیونکہ جی پنجاب میں تھوڑی سی تنخواہ بڑھ گئی تھی. تو یہ ایک ایسا ہوا ہے, سب کو ان کے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, لیکن یہ ذمہ داری بھی قبول نہیں کرتے ہیں. آپ ہمارا ایجوکیشن کا دیکھ لیں, ہر جگہ پہ یہی بیٹھے ہوئے ہیں نا. آپ ہمارا انکم ٹیکس کا دیکھ لیں, ایگریکلچر دیکھ لیں, محکمہ انہار دیکھ لیں. تو ہمیں ضرورت ہے, ایک تو ہمارے پاس ماڈل ہے جو مجھے بہت پسند ہے, میرا ایریا آف اسٹڈی بھی ہے, میں بہت زیادہ ایکسٹینسولی وزٹ بھی کرتی ہوں سینٹرل ایشیا کا, جس کے اندر جو میونسپل گورنمنٹ ہے یا محلہ سسٹم ہے, لفظ محلہ بھی وہ استعمال کرتے ہیں. ہم فار دا ٹائم بینگ اس کو ریپلیکیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ
جو سوسائٹی ہے اس کے ریپریزنٹیٹیو اپنے اپنے ایریا کو جو ہے وہ اس میں ذمہ داریاں سنبھالیں، جواب دہ ہوں، سامنے ہوں. مطلب ان کی آپ دیکھیں ان تک رسائی ہی نہیں ہے. 6 گاڑیاں آگے پیچھے ان کے لگی ہوئی ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ بیوروکریسی کا خاتمہ ہونا چاہیے، مگر ہونا چاہیے، پورا اسٹرکچر ہی ختم ہو جانا چاہیے. مگر عطا شاہد صاحب جب بات ہوتی ہے کہ کیونکہ سسٹم نہیں چل رہا، سسٹم کو ریسیٹ ہونا چاہیے، ملک میں جو ہے وہ اختیارات نچلی سطح تک جانے چاہیے. آپ نے بھی دنیا دیکھی ہے، سفارتکاری آپ کرتے رہیں. اس وقت ماڈرن دنیا میں تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ گراس روٹ لیول تک اختیارات ہوں، لیکن ہمارے یہاں جب بات ہوتی ہے تو ہماری سیاسی جماعتیں اس پہ غصہ کرتی ہیں، سیاسی لوگ غصہ کرتے ہیں اس کے اوپر. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بہت سی مسعود صاحب وجوہات ہیں، اور یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی سسٹم ریسیٹ ہونا، یہ کوئی ابھی نئی بات تو نہیں ہے. آپ اس سے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ جی ایڈمنسٹریٹو جو یونٹس ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے. پنجاب میں بھی آپ نے جو ہے صدرن پنجاب کا جو ہے وہ پروونس بنانے کی بات کی. آپ نے سندھ میں بات کی کہ جی کراچی کو علیحدہ صوبہ ہونا چاہیے. MQM بہت بات کرتی رہی. باقی دیکھیں پوری دنیا میں، میں نے پنجاب میں بھی کام کیا ہے اور فارن آفس میں بھی کام کیا ہے. پوری دنیا میں سول سروس ہے. یہ آپ پہ آپ جو ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کی پولیٹیکل جو پاورز ہیں ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ سول سرونٹ رکھنا چاہتے ہیں یا ان کو، جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے ان کو اپنے لیے پرسنل یوز کے لیے رکھنا ہے، یا آپ ان کو چوز کر کے اور ان سے اپنے مقاصد کے لیے، جس طرح آپ نے نہ تو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کیا پولیس کو، اور پھر لوکل گورنمنٹ جب تک نہیں ہوگی، لوکل گورنمنٹ تک آپ اختیارات آنے نہیں دیتے. کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے سوائے مشرف صاحب کے، کبھی بھی لوکل گورنمنٹ کو آپ نے جو ہے وہ پلنے نہیں دیا. تو جب تک آپ اختیارات نیچے تک نہیں لائیں گے. جب آپ پنجاب میں سرو کرتے تھے یا آپ فورن سروس میں بھی گئے تو آپ مقابلے کا امتحان پاس کر کے آئے ہوں گے اور پھر وہ سارا کچھ ہوگا، تو آپ بھی وہ دہی شکر کھانے والے بچے کی طرح سائڈ پہ بیٹھے ہوتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں بیٹھے ہوتے تھے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں جی ہمیں تو کام کرنا پڑتا تھا. ہم کام کے یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بڑی مشکلات تھیں جس کی وجہ سے میں نے پنجاب چھوڑ کے یہ اپنا فیڈرل گورنمنٹ میں آیا، لیکن یہاں بھی کوئی اتنے اچھے حالات نہیں تھے. بہرحال یہ ایک بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. ذمہ داری کس کی بنتی ہے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ کہاں سے شروع ہونا چاہیے اس سسٹم کی ذمہ داری؟ بیسیکلی تو دیکھیں آپ کی پارلیمنٹ نہیں، آپ کی پارلیمنٹ کی بنتی ہے، آپ کی بیوروکریسی کی تب بنتی ہے جب آپ کو ان کو کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں. اگر آپ کو کیا علم ہے کہ ایک سیکٹری کو آپ جو ہے وہ صرف بجائے اس کے کہ ریٹرن دیں، آپ ایک جسٹ فون کال پہ اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ چارج چھوڑ دیں. یہ تو دیکھیں جب تک آپ نے اپنا کوئی سسٹم نہیں بنائیں گے، جب آپ اپنے اوپر، ہمارے پولیٹیشین ذمہ داری نہیں لیں گے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ذمہ داری نہیں لے گی، تب تک دیکھیں یہ آپ نے خود دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں، KPK میں کیا ہو رہا ہے. جیسے آپ نے کشمیر کا بھی ذکر کیا. یہ آپ کو ایک تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے لوکل گورنمنٹ، دوسرے بات یہ ہے کہ آپ نے سول سرونٹ جو ہے، ہر کنٹری میں سول سرونٹس ہے. دیکھیں وہ آپ برطانیہ لے لیں، آپ امریکہ چلے جائیں، آپ نے اس سول سرونٹ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ان کو نہیں، ان کو آپ نے سول سرونٹ بنانا ہے کہ وہ عوام کے خادم ہے، ان کو ویلفیئر کی طرف لے کے جانا ہے. آپ نے ان کو عوام کا ایک حکمران نہیں. ایک بریک مجھے لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ذرا سر یہ جنگ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، اور یہ اسی صورتحال میں ایئر کمانڈر صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ مزید اب کس طرح سے اور ایکسپیڈائٹ ہو سکتا ہے، اس کو ہم کس طرح حل کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. کشمیر کے مسئلے پر پاکستان اور بھارت کئی جنگیں لڑ چکے ہیں، ہر طرح کی کر چکے ہیں، لیکن جو مسائل دونوں ملکوں کے درمیان حل طلب ہیں ان کی لسٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے، چاہے وہ بلوچستان میں یا ہو خیبر پختونخوا میں ہو، پاکستان کے دیگر علاقوں میں اس کے ثبوت بھی موجود ہیں. یہ مسئلہ بھی سفارتکاری کی نظر ہوتا ہے، لیکن
خالد چشتی صاحب, میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان اسی زبان میں کیوں جواب نہیں دیتا بھارت کو, جس طرح کی حرکتیں اور جس طرح کا رویہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ رکھا ہوا ہے؟ جی مسعود صاحب, دیکھیے میرا خیال ہے دنیا ایتھکس اور morality کو سمجھتی ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اور خاص طور پہ تقریباً 1-1.5 سال کے اندر ہندوستان کتنا irrelevant ہوا ہے. صرف پاکستان کے خلاف نہیں, جو اس نے کینیڈا اور امریکہ کے خلاف وہاں پہ بھی دہشت گردی کرانے کی اسٹیٹ لیول پر کوشش کی, تو دنیا کو سمجھ آ گئی. اب دنیا ظاہر ہے اپنی مصلحتوں کے تحت پھر بھی اس طرح انڈیا کو ٹارگٹ نہیں کرتی. اسی طرح کی حرکت کسی تھرڈ ورلڈ کی کنٹری نے, جن کے اکنامک ٹائز یا سٹیکس امریکہ اور ویسٹ کے ساتھ نہ ہوتے تو پھر دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہونا تھا. لیکن کیونکہ ڈپلومیٹک ٹائز ہیں, بزنس انٹرسٹ ہیں, کولیبریشن ہے, جس کی وجہ سے ہندوستان کو اس طرح سامنا نہیں کرنا پڑتا کرٹیسزم کا, اور یہ ہندوستان کی اسٹیٹ پالیسی کے طور پہ وہ کر رہا ہے. اگر ہم بھی وہ کرنا چاہیں تو ہمیں ان میں فرق نہیں ہوگا. لیکن یہ ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 1 سال کے اندر ہماری جتنی ڈپلومیٹک ریلیونس ہوئی ہے دنیا میں, ہم اس کے بدلے میں کوئی کمپنسیشن نہیں چاہ رہے, لیکن کم از کم ہمارا اتنا انفلوئنس دنیا پر ہو گیا ہے اور یہ امیج بن گیا ہے کہ ہم ایک پیس لونگ ملک ہے, نہ صرف اپنے لیے, اپنے خطے کے لیے, بلکہ امریکہ اور ایران کی جو اتنے عرصے سے کشیدگی چل رہی ہے اور پھر جنگ چل رہی ہے اس کو کلمنیٹ کرانے کے لیے ہمیں کوئی کمپنسیشن نہیں چاہیے. لیکن انفلوئنس ایک ایسی چیز ہے مسعود صاحب, آپ ایگری کریں گے کہ آپ کو پیسوں سے نہیں ملتا. آپ ملٹری ہارڈ ویئر, کمپیوٹرز, انڈسٹری, ٹیکنالوجی, یہ تمام کے تمام پیسوں سے خرید لیتے ہیں. دنیا آپ کے بارے میں سوچتی کیا ہے اور آپ کا دنیا میں پرسیپشن کیا ہے, یہ جس کو کہتے ہیں نا منی کیناٹ بائی دس. تو جب ہماری ریلیونس بنی ہے دنیا میں, نو لیس دین پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ہے سب سے زیادہ, اسلام آباد ایکارڈ مشہور ہوا ہے پوری دنیا کے اندر نام کے ساتھ, تو کیا مطلب ہے؟ ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم پیس لونگ ہیں. آئی تھنک کہ دنیا سے خاص طور پر امریکی پریزیڈنٹ کو یہ باور کرانا زیادہ ضروری ہے. اگریسو ڈپلومیٹک ٹائز ہونے چاہیے. روس ایک ایسا ملک ہے جس نے تسلیم کیا ہوا ہے طالبان کو, وہ ظاہر ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. چائنا اپنا انفلوئنس کر سکتا ہے, ناٹ اونلی آن انڈیا بٹ افغانستان آلسو. تو آئی تھنک ہمیں ڈپلومیٹک ٹائز زیادہ بڑھانے چاہیے. ابھی اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا چاہیے کہ شاید دنیا ہمیں ریلیونٹ نہیں جانتی یا ہماری کریڈیبلٹی نہیں ہے. تو ہماری جو نیو فاؤنڈ لیوریج ابھی دنیا کی نظر میں ہے, اس میں کمپنسیشن نہیں, بلکہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم بھی ترقی کریں. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے صرف نیبرہڈ یا ٹرانس ریجنل ایسے ملک نہیں ہیں, بہت سارے دنیا میں ایسے ملک ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان سٹرگلنگ رہے, خاص طور پر ہماری نیوکلیر کیپیبلٹی کی وجہ سے. وہ چاہتے ہیں کہ اتنی سسٹینیبلٹی اور اکنامک ڈیولپمنٹ نہ ہو کہ پاکستان انڈیپینڈنٹ ہو جائے, جبکہ ہمارا ایسا کوئی ڈیزائن نہیں ہے. ٹھیک, یہ بڑے سنجیدہ مسائل ہیں پاکستان کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب, اب پاکستان کی انٹرنیشنل اسٹینڈنگ بھی ہے, پاکستان آرمی میں پرفارم کر کے دیا ہے, بڑا پاکستان کا پروفائل بڑا ہے, لیکن جب ہم پھر قرضہ مانگتے ہیں اور IMF پر ہم اپنا گزارا کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے خود, اور اس کا حل صرف پاکستانی ہی نکال سکتے ہیں, اور کوئی اس کا حل نکالنے کے لیے نہیں آ سکتا. نہیں, ہمارا مسئلہ ہے اس میں سے نکلنا تو ہم نے ہی ہے, اور ہمیں کون اس میں سے آ کر تو کوئی نہیں نکال سکتا. لیکن اقتصادی جو ہے وہ اکنامک سٹیبلٹی کے لیے جو سیکیورٹی ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. تو ہمیں سیکیورٹی کے مسئلے میں اس طرح سے الجھا دیا گیا ہے کہ پھر ہم اکنامک سٹیبلٹی کی طرف جو ہے وہ جاتے وقت ہماری پرائورٹیز جو ہیں وہ پہلے آپ بچیں گے, پھر ہی اس کے بعد آپ کچھ اور سوچیں گے. تو ہمیں ہر طرف سے اس طرح سے انگیج رکھا جاتا ہے, اور اس انگیجمنٹ میں انرجیز جو ہیں وہ ہماری ساری جو ہیں وہ کنزیوم کر لی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, جہاں تک کشمیر کا ہے تو جتنا مقدمہ ہم نے کشمیر کا لڑا ہے دنیا میں اور کسی نے نہیں لڑا. اور خاص طور پہ جو آپ اگر یورپ یا امریکہ میں بیٹھ کے کسی سے بات کریں تو آپ کو پہلی بات ہی یہ کرتے ہیں کہ آپ کا اس مسئلے میں انٹرسٹ کیا ہے, کیونکہ وہاں پہ تو ہر کسی کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ایک لینڈ ڈسپیوٹ ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرسٹڈ کیوں ہیں, وائی یو آر انٹرسٹڈ ان لینڈ گریبنگ, وائی پاکستان از سو انویسٹڈ ان کشمیری اینڈ سو فورتھ. تو ہم جتنی بھی کشمیر کے بارے میں بات کرتے رہیں گے اپنے سیکیورٹی پرابلمز کے علاوہ, تو ہماری بات جو ہے وہ ایک حد تک ہی وزن رکھ سکتی ہے جی, یا پھر یہ کہ قرارداد جو ہیں اس کے حساب سے ہم اس کے سٹیک ہولڈر باقاعدہ بن جائیں. تو جب ہمارا ایک کلیئر سٹیٹ کا سٹانس ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری جو ہیں وہ خود ارادیت سے کریں گے, تو وہ سٹانس باہر پہنچتا نہیں ہے, اور اس میں بہت بڑا ویکیوم ہے. اس میں کشمیری ڈائسپورا جو ہے وہ کوئی ایکٹیو رول نہیں پلے کر رہا کسی قسم کا. آپ نے دیکھا کہ خالستان مگر ہمارے لیے تو یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ بھی ہے, ہمارا انڈیا کے ساتھ
ایک جو باقی مسائل کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کشمیر ہے، تو یہ تک حل نہیں ہوتا تو ریجن میں سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی نہیں آتی ہے اس ریجن کے اندر. تو بہرحال اس میں ہمیں اپنی طاقت کو بڑھانا ہوگا اور معاشی طور پہ مضبوط بننا ہوگا، اپنی ریلیونس اور بڑھانی ہوگی، تبھی ہم اس مسئلے کے حل تک جا سکیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو ویسٹ ایشیا میں جنگ چل رہی ہے، پھر خبر آ رہی ہے کہ 60 دن کا ایک پاز یا ایک اس میں معاہدہ ہونے کو جا رہا ہے. یہ معاہدہ کتنا دور رس ثابت ہو سکتا ہے؟ اب ایک اور بڑا حملہ کر چکے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک چیز پیچ ان کرنا چاہوں گی ہماری پچھلی بات کے ساتھ، کہ اقتصادی ترقی ٹھیک ہے ضروری ہوتی ہے کشمیر کے پوائنٹ آف ویو سے یا سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن کشمیر کا مسئلہ اگر ہم طاقت سے حل کرنا چاہیں، اور مجھے یقین ہے کہ چشتی صاحب اس بات سے بالکل ایگری کریں گے، تو وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. طاقت کا مسئلہ یہاں پہ نہیں ہے. کشمیر کا مسئلہ ہم نے اگر طاقت سے حل کرنا ہے، مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہم نے اسے طاقت سے حل نہیں کرنا. یہ مسئلہ ریزولوشن سے ہی حل ہونا ہے، یہ مسئلہ ڈپلومیسی سے ہی حل ہونا ہے. اور جیسے وہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنی ڈپلومیٹک لیوریج ہی استعمال کرنا ہے. اس ڈپلومیٹک لیوریج کے اندر ہمیں یہ بات پاور کرانی ہے کہ یہ مسئلہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو ایگزسٹ کرنے کا تو پہلے کشمیری ڈائسپورا کو ہی بتانا پڑے گا، جیسے سکھوں نے بتایا کہ خالستان ایک مسئلہ ہے اور خالستان بنے یا نہ بنے، لیکن انہوں نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ یہ مسئلہ ہے. میں اور آپ بیٹھ کر بتاتے رہیں گے کشمیر مسئلہ ہے تو ہماری بات میں اتنا وزن نہیں ہوگا. میرا پوائنٹ یہ تھا. طاقت کا مسئلہ نہیں ہے، طاقت سے تو ہم ہو سکتا ہے ود ان ویک جو ہے وہ کشمیر لے کے آ جائیں، وہ پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ مجھے اس پہ کوئی شک ہے. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے تو وہ کبوکی تھیٹر اسی طرح جاری ہے. ٹرمپ جو ہیں وہ کیرٹ اور سٹک دونوں لے کر باقاعدہ جو ہے کبھی بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں، کبھی لاسٹ منٹ پہ کال آف کرتے ہیں. دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس دفعہ انہوں نے جو پلان بنایا تھا ان کے قریب ترین لوگوں کو بھی انہوں نے شاید نہیں بتایا ہوا تھا کہ آپ جو ہے ہم لاسٹ منٹ پہ چکن آؤٹ کرنا ہے. تو اسرائیل اس بات میں بہت خفا ہے، ایران بہت تیار تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک ایفرٹس بھی ہو رہی ہیں. لیکن ٹرمپ جو ہیں وہ مسلسل یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے اسٹیٹ آف ہرمز انکنڈیشنل کھلوانی ہے، پھر اس کے بعد نیوکلیئر پروگرام ہے، اور اگر یہ دونوں باتیں نہیں مانو گے تو سٹون ایج میں پہنچا دیں گے. رادر انہوں نے کہا کہ سٹون ایجز میں پہنچا دیں گے. تو ایران جو ہے وہ عمان کے ساتھ مل کر اسٹیٹ آف ہرمز پہ اس کو آپریشنلائز کرنے کی بات جاری ہے. اس پہ بہت ممکن ہے کہ کانسپیریسیز اور پروپیگنڈا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. ایکسیوز کی رپورٹس ہو گئی، وہ ساری جو ہم بہت فالو کرتے ہیں، وہ یقیناً وہ زائرس ماؤتھ پیس ہیں، وہ بعض اوقات پلس لے رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات انفارمیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا کرنی ہے. تو وہ کوئی ان باؤنڈ اور آؤٹ باؤنڈ کی ایک نئی کہانی بتا رہے ہیں. ایرانیوں نے اس کو بالکل ریجیکٹ کیا ہے کہ ان اور آؤٹ کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آنے والوں کا راستہ میرا اور جانے والوں کا تمہارا، تو ایک ہی راستہ ہوگا. اور عمان کے اوپر دیکھنا یہ ہے کہ وہ اتنا پریشر برداشت کیسے کر سکتا ہے. اور وہ میرے خیال میں پریشر برداشت کرنے سے اگر وہ بچنا چاہتا ہے تو ایک کنسورشیم کا حصہ بن جائے اور گلف کے ایک دو کنٹریز کو شامل کر لیں اسٹیٹ آف ملاکا کی. ابھی دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کا حل نکلتا ہے. ابھی ہم تو صرف یہ بات کر رہے ہیں. عطیہ صاحب آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن ایک بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک یہ جو نیا سولوشن کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ 60 دن کا وقفہ ہے جنگ کے اندر، تو یہ کارآمد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. عطیہ صاحب ایک مرتبہ پھر پیس کی بات ہو رہی ہے، 60 دن کا امن. تو جو بمباری کی تھی اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، کیا انہوں نے حاصل کر لیا جو یہ پیس ہو رہا ہے؟ اور پھر یہ پیس کتنے عرصے تک چلے گا ماضی کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آپ کو بڑی مشکل میں جو ہے پھنسا لیا ہے. انہوں نے جو بمباری کی تھی اس کے کوئی اسٹریٹجک ان کو آبجیکٹیوز تو حاصل نہیں ہوئے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو وہ ایرانین لیڈرشپ کو سمجھ نہیں سکے. ایرانین لیڈرشپ جو ہے، اب وہ چاہتے تو تھے کہ پہلے وہ کہ جی ایران جو ہے اپنا نیوکلیئر جو ہے اس سے ہٹ جائے. اب مصیبت الٹی پڑ گئی ہے کہ اب وہ پہلے چاہتے ہیں کہ جی اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ کھل جائے. اب اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے ایران کھولنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ اپنی فیس سے ابھی تک وہ ہٹ نہیں رہا. ابھی بات چیت جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ چلی گئی ہے. اب دیکھیں بڑی کمپلیکس سچویشن ہے. ایرانین نے بڑی شروٹلی اس کو نیگوشیٹ کیا ہے، اور وہ
जो अमेरिकन जो आपसे मिलेंगे पॉलिसी मेकर और प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, वो इनको समझ नहीं सके कि इनकी असल मंशा या मकसद क्या है। तो वो बड़े आजकल आपको देखें कि एजिटेटेड नज़र आ रहे हैं। देखिए बहरहाल ये खुशबख्ती है कि दोबारा से 60 दिन वाला वो जो अपना एग्रीमेंट है वो उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, और हम तो यही करते हैं कि दोनों फरीक जो हैं वो ये समझते हैं, बल्कि इस वक्त जो है एज वो ईरान को हासिल है, स्ट्रेटेजिक एज, कि वो ईरान जो है अपनी मज़ीद जो शराइत बनाने की पोजीशन में आ गया है, क्योंकि वो किसी वक्त भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को यूज़ कर सकता है। अब बाकी चीज़ें पीछे चली गई हैं। अब अमेरिका के सामने सबसे पहले ये पॉइंट आ गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को किस तरह खुला रखा जाए। ठीक है, तो अब देखें आगे क्या होता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 60 दिन वाला अब दोबारा एग्रीमेंट है वो कुछ दिनों तक शायद वो पाया तकमील तक पहुंच जाए। ठीक है सर, खालिद शहसी साहब, ये बार बार होता है, तो दोनों ही मुल्कों को ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं दुनिया मज़ीद परेशान ना हो, ज़्यादा परेशान ना हो, ये जंग भी लड़ते रहें, थोड़ी बहुत दुनिया को परेशानी हो, फिर एक पॉज देते हैं, फिर ऑयल की रसद खुल जाती है, गुड्स की रसद खुल जाती है, फिर इंटरनेशनल मार्केट जो उसमें थोड़ा इस्तेकाम आता है, फिर ये लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये इसी तरह की स्ट्रेटजी है दोनों मुल्कों की। मसूद साहब देखिए, बुनियादी तौर पर तो दोनों मुल्क कोशिश ये कर रहे हैं, मुकाबला सिर्फ पेन इंड्योर करने का और पेन इन्फ्लिक्ट करने का है। दोनों मुल्क या दोनों साइडें ये समझती हैं कि उनकी काबिलियत पेन इन्फ्लिक्ट करने की भी है और पेन इंड्योर करने की भी है। जंग का जो पहला राउंड हुआ था 40 दिन का, वो अमेरिका पेन इन्फ्लिक्ट करने की तरफ हावी था और पेन इंड्योर करनी थी ईरान ने। जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ आ गया तो सिर्फ पेन मिलिटरीली नहीं रही, इकोनॉमिकल रही हो गई, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से डिप्लोमेटिक हो गई जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं, पॉलिटिकल भी हो गई, और सबसे बढ़कर जो एक मिलिटरीली एक पेन इन्फ्लिक्ट हो रही है दोनों तरफ से, और ख़ासतौर पर जो ईरान ने एक रेजिलियंस दिखा के इंड्योर की पेन, वो सारी दुनिया के लिए और इंक्लूडिंग अमेरिका के लिए हैरान कुन है। और जब आपकी पेन टू इन्फ्लिक्ट और पेन टू इंड्योर ज़्यादा होती है तो फिर आपकी बार्गेनिंग लीवरेज भी ज़्यादा होती है। ईरान को पता है कि जंग से पहले शायद दुनिया वाकिफ ही नहीं थी, अमेरिकन ने ये समझा ही, ये अंडर एस्टिमेट किया जोग्राफी को इस एरिया की, जो इराक से 4 गुना बड़ा मुल्क है। इराक सारा डेजर्ट और ग्रीन था जिस पर कब्जा करना 40 दिनों में बड़ा आसान था। ईरान 4 गुना बड़ा है, रॉकी माउंटेन्स हैं। और फिर मुझे याद आ जाता है मार्क ट्वेन, जो इनका एक स्ट्रैटेजिस्ट कह लें या थिंकर था, 1915 में फौत हो गया, तकरीबन 125 साल हो गया उसको दुनिया से गए, और उसने कहा था द अमेरिकन्स लर्न द ज्योग्राफी थ्रू वॉर्स। 125 साल पहले भी उसने ये कहा था, और आज भी मुझे लगता है कि ज्योग्राफी जो है वो मिसिंग है। अगर आप क्लोजली 3D मैप देखें स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के इर्द गिर्द जो पहाड़ियां हैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो इतनी अप हिल हैं, इतनी रॉकी हैं कि तमाम के तमाम पहाड़ियां ईरानियों ने इस्तेमाल की हुई हैं डाउन इनवर्ड टनल बनाने के लिए, इंटरकनेक्ट किया हुआ है, वहां से वेपन्स फायर करके पेन इन्फ्लिक्ट करते हैं। इसी वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल नहीं रही, और ये एक ट्रॉफी की शक्ल इख्तियार कर गई है जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, क्योंकि इतना ज्यादा फोकस हुआ, और राइटली सो हुआ भी, अनजस्टिफाइड तो नहीं था, इकोनॉमिक वजह से, मिलिट्री वजह से, डिप्लोमेसी की वजह से। तो अब एक वॉर ट्रॉफी की शक्ल इख्तियार कर रही है कि जो इसको ले गया वो जंग जीत गया। प्रेसिडेंट ट्रंप पर ऐड करें प्रेशर नेतन्याहू का, जिसके इलेक्शन आ रहे हैं, नेतन्याहू के लिए ये जो वॉर है, जो अमन होना है वो सुइसाइडल है, एग्जिस्टेशनल थ्रेट है, उसके लिए अगला इलेक्शन हार जाएगा वो प्रेसिडेंट ट्रंप, 3 महीने बाद इलेक्शन फेस करने जा रहे हैं। तो आई थिंक ईरान रिलेटिवली समझता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को जब तक वो कर सकता है मैनिफेस्टेशन मोस्ट इफेक्टिवली। आपने देखा जब ये MOU जब हो गया था, दरमियान में अमेरिका ने कोशिश की कि ओमान को कन्विंस करे कि वो अपनी कोस्ट के करीब करीब से जहाज गुजारे, ताकि वो मिथ टूट जाए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्रीचेबल नहीं है। तो ईरान ने वहां भी फायर कर दिया कतर और सऊदी अरब के जहाजों पर। तो वो मैनिफेस्ट करना मकसद था। मैं सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, एथिक्स और डिप्लोमेसी की बात नहीं कर रहा। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पेन इन्फ्लिक्ट की अमेरिका को और दोस्त ममालिक को जो अमेरिका के एलाइज लगते थे ईरान को। तो ये आई थिंक आने वाले जंगों में क्लोजिंग उसी की होगी जो मैनेज कर पाएगा। और लास्ट वर्ड ये है कि मुश्तबा खामनाई साहब ने देखा, उनको लेगेसी में तो मिल गई जो लीडरशिप है, लेकिन आने वाले वक्त में जितनी वो मैनिफेस्ट फेवरेबल करेंगे, उनका अपना सर्वाइवल भी डिपेंडेंट है, और उनके खिलाफ जो बहुत बड़ा एक महाज है इंटरनली, वो भी देख रहा है वेट एंड सी मोड में कितनी फेवरेबल ईरानियों को ये जंग मिलती है ऑन फेवरेबल टर्म्स। जितने फेवरेबल होंगी उनका अपना सर्वाइवल और लेगेसी भी उतनी ही स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो डॉक्टर शाजी साहबा, ये
फेवरेबल किसके लिए रहेगी जंग? अभी तक तो रिकॉर्ड ये बता रहा है कि ईरान डटा हुआ है, एक पावर है, एक रीजनल पावर है, वो डटी हुई है सुपर पावर के खिलाफ, और बाकी उसके इत्तेहादी भी सारे। तो अभी तक तो ईरान की फेवर में ही मामला रह पाएंगे ये? ईरान डटा हुआ है, लेकिन इत्तेहादियों की उसके पास कमी है, और यही मेरी सबसे बड़ी रिजर्वेशन है कि उसको इत्तेहादी बनाने की जरूरत है। इस वक्त उसके इत्तेहाद में हम हैं, बाकी अड़ोस पड़ोस में तो ना अजरबैजान है ना तुर्की है, गल्फ वैसे उसका दुश्मन है। ओमान के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, जो कि एक बहुत छोटा सा हमारे किसी बड़े कॉस्मोपॉलिटन शहर जितना तो बेचारा मुल्क है, आबादी उससे भी शायद कम होगी। तो इत्तेहादी उसके पास नहीं है। कोई भी एक गलत मूव जो है, जिस विक्ट्री की तरफ चिश्ती साहब जो ट्रॉफी की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो उसके हाथ से जा सकती है और उसके लिए एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बन सकती है। तो उसको बहुत ज्यादा जो है वो फूंक कर कदम रखना है। और जब भी यहाँ पे, और खास तौर पे हमारे, आप देखें हमारे साथ बाज़ औक़ात लोग बैठे होते हैं जो इतना वेस्टर्न पर्सपेक्टिव रखते हैं, जो ईरान को एक रत्ती बराबर भी जो है वो लीवरेज देने के लिए तैयार नहीं है और उसके किसी एक्शन को जस्टिफाइबल नहीं समझते। लेकिन ऑब्जेक्टिव ओपिनियन में वो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो जंग उस पर मुसल्लत हुई है, वो लड़ रहा है। सिर्फ हमारी ख्वाहिश इतनी सी है, गुजारिश तो जाहिर है हम डायरेक्ट उनसे नहीं कर सकते, ना राब्ते में है, ना हमारी कोई ऐसी हैसियत। तो ख्वाहिश ये है कि कंसोलिडेट कर जाए रीजन में। ये जो स्टेट ऑफ हुर्मुज है, अगर ये ओमान और ईरान के अलावा 1, 2 या 3 गल्फ कंट्रीज और इसके मेंबर बन जाते हैं इस कंसोर्शियम के, तो अमेरिका के पास कोई और रास्ता ही नहीं रहेगा इस चीज को नॉर्मल करने के लिए, इसको नॉर्मलाइज हो जाने के लिए। दुनिया वैसे ही तैयार है, वो तो फी की भी जो बात कर रहे हैं वो $1 पर लीटर के हिसाब से, पर बैरल के हिसाब से कर रहे हैं। तो वो कोई ऐसा पहाड़ भी नहीं है जो किसी कोई दे नहीं पाएगा, तेल भर की बरामदात वाले जो है वो दे नहीं पाएंगे। तो ईरान के लिए बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। उसके पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी में उसने खुद अपनी बहादुरी जितनी दिखा दी, ठीक है, अल्टीमेट और हतमी बहादुरी किसी के पास नहीं होती है, और ये बहुत ही रोग और बेलाकोस्ट है। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ट्रंप को बहुत कॉर्नर करना भी ईरान के हक में नहीं है। ईरान के लिए किसी सूरत यहाँ ब्रेक लेना है डॉक्टर साहब, मुझे डॉक्टर साहब यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आती हैं। अभी तक जो गुफ्तगू हुई प्रोग्राम में, उसमें जो नतीजे निकल के सामने आते हैं, एक तो ये कि पाकिस्तान को माशी हवालों से बहुत मजबूत होना पड़ेगा, मुल्क को अंदर से जो मसाइल दरपेश हैं उनसे निमटना होगा, तो कश्मीर हो या दीगर मसाइल हों उनसे बेहतर तरीके से निमटा जा सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं कि हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, तो फायर फाइटिंग से आगे बढ़ने का तरीका यही है कि हमें अंदर से मजबूत होना होगा, और उसके लिए सिस्टम का रीसेट होना बहुत ज़रूरी है। मिडिल ईस्ट की जहाँ तक बात है, वेस्ट एशिया की बात है, तो वेस्ट एशिया में ये बात पहले दिन से सबको पता है कि जिसने अपनी पोजीशन छोड़ी, पीछे हटा, उसकी हुकूमत गई, उसका नुकसान होगा, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो मुश्तबा खानदानी हो। तो इस वक्त वहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक डेडलॉक है, पहले भी था और शायद आगे भी रहेगा। कैसे दुनिया इससे बाहर निकलेगी, इसका जवाब अभी तक किसी के पास भी नहीं है। बहुत शुक्रिया एयर कमांडो रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, जनाब अता शाहिद साहब, डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा। हमें दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।